السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محیب اور آج میں لے کر آیا ہوں ایک ایسی جنگ کا واقعہ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح پائی تھی قریشی لشکر سے، جو کہ مقابلے میں مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں اسی جنگ کی جس جنگ کو زمانہ جنگ بدر کے نام سے جانتا ہے۔ یہ جنگ 17ویں رمضان پر ہوئی تھی، جو کہ مدینے سے لگ بھگ 70 سے 80 میل دور ایک ایسی جگہ پہ ہو رہی تھی جہاں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا بدر۔ تو اس کنویں بدر کے نام سے اس جنگ کا نام جنگ بدر رکھا گیا تھا۔ اس جنگ میں اسلام کی طرف سے 313 مسلمان تھے اور قریشیوں کی طرف سے 1000 لوگ تھے، جو کہ مقابلے میں مسلمانوں سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ ایک بار جبرائیل علیہ السلام آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھے، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر و افضل صحابہ کون ہیں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میرے صحابہ میں وہ صحابہ سب سے بہتر اور افضل ہیں جو صحابہ جنگ بدر میں شامل تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام بولے، یا رسول اللہ، 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں وہی فرشتے افضل ہیں جو فرشتے جنگ بدر میں شامل تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے جس پر سوار تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے گھوڑے پر سوار تھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے پاس 8 تلوار تھے اور 70 اونٹ تھے۔ پر قریشیوں کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، اور ان کے پاس وہ لباس بھی تھے جو جنگ کے لیے ضروری تھے، پر مسلمانوں کے پاس ویسے کوئی بھی لباس نہیں تھے۔ جب جنگ پر چلنے کا وقت آیا تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور بولے کہ بولو کیا کرنا ہے، کیا واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، آپ جو بھی بولیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ سوال کیے کہ بولو کیا کریں، کیا آگے جائیں یا واپس لوٹ جائیں؟ تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور بولے، یا رسول اللہ، وہ موسیٰ کی قوم تھی جنہوں نے کہا تھا آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، پر یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم نہیں، ہم یہ کہیں کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر ایمان لایا، آپ نے جن چیزوں کا بتایا ہم نے ان پر بھی ایمان لایا، ہم نے آپ کی بتائی ہوئی کتابوں پر ایمان لایا۔ یا رسول اللہ، آپ کا قدم جدھر بھی بڑھے گا ہم ادھر چلیں گے۔ 2 بار یہ سوال کرنے کے بعد آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری بار بھی یہی سوال پوچھے کہ بولو کیا کریں، کیا آگے جائیں یا واپس لوٹ جائیں؟ تب سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ، ابھی تک دونوں بھی مکے والوں نے ہی جواب دیے تھے، لگتا ہے آپ کا اشارہ مدینے والوں کی طرف ہے۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ پر ایمان لایا، یا رسول اللہ، آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے وہ حق ہے، ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو اس طرف چلیے، ہم آپ کے ہر فیصلے پر اٹل رہیں گے۔
تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کرنے کا فیصلہ لیے اور جنگ کی طرف آگے بڑھے۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں باپ بیٹے لڑ رہے تھے، جس میں ماموں بھانجا لڑ رہے تھے، جس میں چاچا بھتیجے لڑ رہے تھے، جس میں بھائی بھائی لڑ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ سے لڑ رہے تھے۔ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاچا عباس بن عبد المطلب سے لڑ رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عزیر ابن عمیر سے لڑ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماما عاص بن ہشام سے لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی ولید بن عتبہ سے لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑ رہے تھے۔ سب لوگ میدان جنگ میں آ گئے تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے 3 لوگوں کو جانے کی اجازت فرمائی۔ وہ 3 لوگ تھے، ایک وعوذ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے افراخ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تینوں لوگ مدینے سے تھے۔ یہ تینوں لوگ جب آگے بڑھے تو عتبہ بن ربیعہ بولا، کون ہو؟ تو آپ تینوں لوگ بولے، ہم مدینے سے ہیں۔ تو عتبہ بولا، تم ہمارے برادری کے نہیں ہو، تم واپس لوٹ جاؤ، ہمارے ٹکر والوں کو بھیجو۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تینوں کو واپس آنے کو کہا اور اپنے طرف سے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور عبید بن حارث رضی اللہ عنہ ان تینوں صحابہ کو جانے کو کہا۔ تب عتبہ بولا، اب آئے ہو ہمارے ٹکر کے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عتبہ سے لڑ بیٹھے اور عتبہ کو مار دیے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عتبہ سے لڑ بیٹھے اور اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مار دیے، اور عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شیبہ بن ربیعہ سے لڑ رہے تھے، اور شیبہ نے حضرت عبید بن حارث کے پیر کو گھائل کر دیا، تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو مار دیا اور عبید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم کو پکڑ لیا اور بولے، یا رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیں گے کہ میں اللہ اور اللہ کے دین کے لیے شہید ہونے والا ہوں؟ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبید، میں یہاں بھی گواہ ہوں اور میں آخرت میں بھی گواہ رہوں گا۔ تو 2 دن کے بعد حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عبداللہ ابن الجراح سے بچتے بچتے ایک دم سامنے آ کر وار کر کے اپنے باپ کو ہی مار دیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین عبیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جنگ چلتی رہی اور آخر میں مسلمانوں نے جنگ جیت لی اور مسلمانوں کے 14 صحابی شہید ہو گئے۔ ان کے نام ہیں سیدنا عمیر ابن ابی وقاص، سیدنا صفوان ابن وہب، سیدنا دشملین ابن عبدی، سیدنا مہجا ابن صالح، سیدنا عقیل بن البکیر، سیدنا عبیدہ ابن الحریث، سیدنا سعد ابن خیثمہ،
سیدنا مبشر ابن عبد المنذر، سیدنا حریتا ابن سراخہ، سیدنا رفیع ابن مولا، سیدنا عمیر ابن حمام، سیدنا یزید ابن الحریث، سیدنا معوذ ابن الحریث، سیدنا اوف ابن الحریث۔ یہ 14 وہ صحابی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں اپنی جانوں کو اسلام کے نام پر دے دیے تھے۔ مسلمانوں نے قریشیوں کے 70 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیے تھے اور 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا۔ آخر میں مسلمانوں نے جیت حاصل کر ہی لی، اس کے باوجود کہ مقابلے والے ان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ جنگ بدر میں اسلام کی جانب سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھے، اور اسلام کے مقابلے میں دشمنان اسلام کی جانب سے، مکہ کے کفاروں کی جانب سے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابوبکر شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر کے درمیان ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی۔ اسی گفتگو کے درمیان حضرت عبد الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ ابا حضور وہ موقع یاد کیجئے کہ بدر کا میدان تھا، جنگ زوروں پر تھی، ایسے موقع میں ایک وہ موقع آ گیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، آپ کی گردن تھی، میری تلوار تھی، اگر میں چاہتا تو اس وقت آپ کی گردن اڑا دیتا تھا، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو یہ اتنا کہنے کے بعد اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جواب سنیے، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی حرارت ایمانی دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا کاش اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا، میری تلوار ہوتی، تیری گردن ہوتی، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے دین کا دشمن ہے، تو میرے نبی کا دشمن ہے، تو میرے خدا کا دشمن ہے۔ میں دشمن خدا و دشمن رسول سمجھ کر پہلی فرصت میں تیری گردن اڑا دیتا تھا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات، جو مذہب اسلام کی محبت، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ایسا غالب تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھ کر کہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ سمجھ کر جو ہے چھوڑتا نہیں، بلکہ یہ وہ میرے رسول کا، میرے آقا کا، میرے خدا کا دشمن ہے، یہ جان کر میں اس کو قتل کر دیتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ اسی محبت خدا و رسول کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ تمام انسانوں میں حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے، افضل البشر ہونے کا اگر کسی کو شرف حاصل ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ہے۔ پیارے ویورز، بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، مقابلے میں 1000 سے زائد کفار کا لشکر جرار تھا۔ باوجود اس کے دشمن زیادہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، ایسی کامیابی کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کیسی کامیابی مل گئی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی کے پس منظر کو قرآن مقدسہ میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ تو حضرات، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف اور مذہب اسلام سے سچی محبت، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان شریف کے فیضان سے مالا مال فرمائے،
اور شہدائے بدر کا صدقہ عطا فرمائے، شہدائے بدر کے جذبے کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، مذہب اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے ویورز، BMM ٹی وی یوٹیوب چینل، آپ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔